السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے سوال کا باعث ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سالگرہ منانے کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اسلام میں اسے ناپسندیدہ یا حرام کیوں سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ دیکھیے، سالگرہ منانے کی روایات جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے قدیم مصر میں شروع ہوئی۔ وہاں بادشاہوں یعنی فرعونوں کی مخصوص تاج پوشی کی جاتی تھی اور انہیں خدا تسلیم کیا جاتا تھا، اور اس تاج پوشی کو ان کی نئی پیدائش سمجھا جاتا تھا اور اس دن کو جشن کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ روایت روم میں پھیلی، جہاں لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کی سالگرہ اور پھر حکمرانوں کی سالگرہ منانے لگے۔ رومیوں نے پہلی بار عام لوگوں کی سالگرہ منانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے یہ رواج دنیا میں پھیل گیا۔ خاص طور پر 19ویں صدی میں یورپ میں بچوں کی سالگرہ منانا عام ہو گیا، جہاں کیک کاٹنا اور موم بتیاں جلانے کا رواج شروع ہو گیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں سالگرہ منانے کو حرام یا ناپسندیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو برتھ ڈے منانے کا رواج ہے یہ مشرک لوگوں سے شروع ہوا، اور آج 99% مسلمان بھی اس دن کو منانے لگے ہیں۔ تو انہیں پہلے اس حدیث پر دھیان دینا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں ہر رسم و رواج کو شریعت کے مطابق میں پرکھا جاتا ہے۔ سالگرہ منانے کی رسم کی جڑیں غیر اسلامی اور غیر توحیدی تہذیبوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے علماء سالگرہ منانے کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت ایسی چیز ہوتی ہے، ایسی نئی چیز جو دین میں شامل نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بنیاد قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں سالگرہ منانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ احادیث میں ایسی بدعات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے جو دین میں اضافہ کرتی ہے اور لوگوں کو سنت سے دور لے جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا جو حقیقتاً اس میں نہیں ہے تو وہ طریقہ مردود ہے۔ اور اسلام میں فضول خرچی اور نمود و نمائش کی سختی سے ممانعت ہے۔ سالگرہ جیسی رسم میں اکثر فضول خرچی اور ایسی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر ہوتی ہیں، جیسے غیر ضروری خوشیاں، دکھاوا اور بعض اوقات میوزک اور ایک دوسرے کے منہ پر کیک لگانا۔ یہ رزق کی بے حرمتی ہے اور بھی بہت سارے غیر اسلامی اعمال۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر دن کو اللہ کی عطا سمجھ کر شکر ادا کریں اور نہ ہی کسی خاص دن کو غیر اسلامی روایات کے مطابق منائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔